السلام علیکم ناظرین، میں عبد السمیر فرقی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں جو محتاج تعارف نہیں۔ یقیناً آپ جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو بر صغیر میں کوئی ایسی شخصیت یا ایسا شخص نہ ہوگا جو ایسی شخصیت کو نہیں جانتا ہے۔ یہ عالمی سطح پر ایک اپنا نمایاں کردار ادا کرنے والی نمائندہ شخصیت، جو چاہے وہ ملکی سطح کی جو معلومات ہو یا دینی معلومات ہو، ہر برجستہ جواب دینے والی ایک ہی شخصیت آج ہمیشہ نیشنل ٹی وی کی زینت بنتی ہے، اور کئی ان کے ایسے بھی لوگ اور ایسے چاہنے والے بھی ہیں جو ان کی کلپ کا اور ان کے احساسات کا اور ان کے جذبات کا اور ان کے جو مشوروں کا اور ان کے میسج کا انتظار کرتے ہیں۔ آئیے میں انہی سے ملاقات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے اس چینل میں ملاقات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہمارے پاس کہ آج کے صحافت سے جڑے ہوئے تمام بھائیوں کو اس چینل کے ذریعے مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑا خلا، ایک سپیس ہو گئی تھی میڈیا میں، اور ہمارا نظریہ صحیح معنوں میں ملک اور دنیا کے اور ہمارے ملک واسیوں کے مفاد میں صحیح پہنچ نہیں رہا تھا۔ تو آج کی تاریخ میں جو یہ چینلز اٹھے ہیں سٹی لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اور شر سے محفوظ رکھے رب العالمین۔ سب خاص طور پہ جو موجودہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اب جو ملت اسلامیہ کے تعلق سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کے ماحول میں یا آنے والے دور میں یا جو دور اب زیر دوران ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ آج امت کو یا سیاسی طاقت کی ضرورت ہے، یا ایجوکیشن میں علم کی ضرورت ہے، یا جو ہے میڈیا کے ذریعے جو ہے نا اس شعبے میں آگے آنے کی ضرورت ہے؟ بڑا عمدہ سوال آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک سوال کے اندر آپ نے کئی چیزوں کو ماشاءاللہ سے کور کر لیا ہے، اور میں جواب دیتے وقت باوقت انگریزی کے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں۔ میری اردو آپ لوگوں کی اتنی فصیح نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بات کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سوال جو ہے کہ کیا امت کا ریکوائرمنٹ ایکچول کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں امت کا سب سے اہم ریکوائرمنٹ ہے اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک گہری نظر ڈالنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے ذرائع ابلاغ میڈیا کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سوشل سماجی اعتبار سے جتنے کارنامے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیور کیے، انجام دیے، اس کو سمجھتے ہوئے امت مسلمہ ایک بار پورا ریوائیو کرے۔ اگر ہم اسکولز اور کالجز کے لیے محنت کرے اور دوسرے فیلڈ کو چھوڑ دیے، آج دیکھیے آپ ڈاکٹرز اور انجینئرز کی الحمدللہ کمی نہیں ہے، لیکن امت پر دھڑا دھڑ میڈیا سے الزام لگ رہے ہیں، کاؤنٹر کرنے والے اچھے جرنلسٹ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ سے ذرائع ابلاغ کی فیلڈ سلپ ہو گئی، یا ہم کافی پیچھے رہ گئے۔ اب دوسری بات، معاشی اعتبار سے ہم نے کوشش کی کہ کیسا تو بھی لوگ اچھے نوکریوں پہ جائے، جابس پہ جائے، لیکن سودی نظام کو کور نہیں کیا، ختم نہیں کیا۔ نتیجے میں امیر بھی ہوئے تو کہیں نہ کہیں سود کے چکروں میں بربادی پیچھے لگی رہی، زکوٰۃ کا نظام لے کر نہیں آئے۔ تو ایسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہم نے کوشش کی کہ ہمارا اپلفمنٹ ہو، بلڈنگز وغیرہ بنے، اور اللہ کا احسان ہے مڈل ایسٹ وغیرہ جا کر، وہاں سے آ کر الحمدللہ کافی معاشی اعتبار سے سدھار آیا، لیکن اخلاقی اعتبار سے کہیں گراوٹ ہو گئی۔ آج ہمارے نوجوان بچے بعد وقت ایسے کیسز میں پکڑے جا رہے ہیں جس کا تصور 80s یا 90s میں میں اور آپ نہیں کرتے تھے، ہم نے کبھی وہ سوچا بھی نہیں تھا۔ تو ایک چیز کی طرف دھیان ہے اور دوسری سلپ ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، the best example for you is the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے لیے بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، وہ پوری مثال ہم نہیں لیے۔ تو گزارش یہ ہے امت مسلمہ سے کہ آپ تعلیمی، سماجی، سیاسی، معاشی اور ذرائع ابلاغ کے معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو غور سے پڑھیں اور وہ پوری ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔
اس وقت ذرائع ابلاغ تھا لیٹرز لکھنا. آپ اندازہ لگائیے مدینہ مشکل سے 50 گھروں پر ہے اور پیارے نبی صاحب وہاں سے لیٹرز لکھ رہے ہیں روم اور ایران کے بادشاہ کو. اور اللہ کے نبی کی وسیع النظری کا آپ اندازہ لگائیے, لوکل ورک کرنا ہے, ایکٹ لوکلی, تھنک گلوبلی بولتے, انٹرنیشنل لیول پہ رسول اللہ سوچ رہے ہیں جبکہ محنت گراؤنڈ پہ جاری ہے. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ امت مسلمہ نے ڈیولپ کرنا ہے. حیدرآباد کے لیول پہ ہم ایکٹ کریں گے لیکن ٹارگٹ ہمارا رہے گا واشنگٹن ڈی سی تک. ہم گلوبل ٹارگٹس رکھ کے کام کریں گے, امن کے لیے, سلامتی کے لیے, بھائی چارگی کے لیے, اور سماجی اعتبار سے ہر برائی, چاہے کرائم ہو, غریبی ہو, بھکمری ہو, ریسزم ہو, کاسٹزم ہو, لنچنگ ہو, واٹ ایور اٹ از, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب ایک دوسرا ایک سوال ہے کہ عام طور پہ جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جا رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ, تو اس حوالے سے آپ کی نظر میں اس مومنٹ کے اندر مسلمانوں کو کس قسم کا اس کا سامنا اور کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ ہر دور میں ہر مذہب اور آئیڈیالوجی نے دنیا کی سپریمیسی کی کوشش کی ہے, یہ بات کوئی چھپے بھی نہیں ہے. سب میٹھے میٹھے باتیں سامنے کرتے, بیک آف دا مائنڈ سب کچھ چلتے رہتا کہ میں کیسا ٹاپ پہ جاؤں. کیپٹلسٹ لوگوں نے جان لگا دی, مال لگا دیا, اربوں روپے لگا دیا ورلڈ کے ٹاپ پہ آنے کے لیے. کمیونزم نے اپنے دور میں لاکھوں کروڑوں جانوں کو ختم کیا, اربوں خربوں روپیہ لگا دیا کمیونزم کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے. ویسے ہی ایک دور میں کیا کہیں گے آپ کہ روم تھا جہاں پر مورتی پوجا بہت ہوتی تھی, تو روم سے نکلا الیگزینڈر دی گریٹ اور پوری دنیا میں اس نے اپنے مذہب کو, اپنی آئیڈیالوجی کو لاگو کرنے کی کوشش کی. چنگیز خان منگولیا سے نکلا اور مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے افریقہ تک اور اس دور میں یورپ تک چلے گیا. ہر ایک کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹاپ پہ رہوں. آج بھی دیکھیے آپ, چائنا ہو, رشیا ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, جاپان ہو, G7 کنٹریز کے بڑے بڑے لوگ ہو, بڑی محبت سے اسٹیج پہ ملتے, ہاتھ ہلاتے, فوٹو سیشن ہوتا. اندر اندر انٹرنل پالیٹکس برابر چلتی, انہیں اس کی زمین کھینچتے رہتا, انہیں اس کی زمین کھینچتے رہتا تاکہ میں اوپر کیسے آؤں. تو اس اعتبار سے ون ورلڈ آرڈر پر 100 سے زیادہ ڈیبیٹس یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہمارے چینلوں پہ رکھ دیے گئے. تو مجھ سے پوچھے ٹائمز ناؤ, ریپبلک وغیرہ پہ, تو میں اتنا ہی بولا, زمین ایک, آسمان ایک, کائنات ایک, اس کا پیدا کرنے والا ایک, تو پھر قانون بھی ایک ہی رہنا, نہ آپ کا نہ میرا, بلکہ قرآن حدیث سے اور ویدا, گیتا, اپنشد, بائبل, گرو گرنتھ سے ایک سملیرٹیز نکال کر رب کے قانون کو لاگو کریے. اللہ سے امید ہے نربھیا بھی بچ جائے گی, آصفہ بھی بچ جائے گی, گیتا بھی بچ جائے گی, جنید بھی بچ جائے گا, پہلو خان بھی بچ جائے گا, رمیش جو بچے کو مار ڈالے پتھر سے سر کچل کے گھوڑے پہ چڑھا بلکہ دلت بچے کو, انہیں بھی بچ جائیں گا انشاءاللہ, اور سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ون ورلڈ آرڈر از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. دا بیڈ آئیڈیا, خراب آئیڈیا نہیں ہے ون ورلڈ آرڈر. خراب کیا ہے؟ میری مرضی چلنا اور میں تم کو کھپا ڈالوں گا رب کے قانون کو توڑ کر. یہ والا کانسیپٹ بڑا ڈینجرس ہے, اور یہ چیز ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے تھرڈ ورلڈ وار کو کوئی دعوت نہ دے دے. سب ایک آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں کہ موجودہ جو صورتحال ہے کرونا وائرس کو لے کر, تو میں یہ چاہوں گا کہ الیاس شرف الدین کے جو نظریے میں کرونا وائرس کی آخر سچ کیا ہے؟ کئی کانسپریسی تھیریز چل رہے ہیں مارکیٹ میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وائرس ایکچولی اتنا افیکٹو نہیں ہے, کوئی بہت بڑی جان نہیں لے رہا, ماربیڈیٹی ریٹ, موتیں بہت کم ہو رہی ہے, پھر بھی پورے ورلڈ کو لاک ڈاؤن میں لا دیے, بہت بڑی سازشیں ہیں, اور بہت بڑے لوگوں کے کچھ ٹارگیٹس ہیں, یہودیوں کے یا زیونسٹ کے, واٹ ایور اٹ از, کیپٹلسٹ کے. مجھے جو چیز کھٹکی وہ یہ ہے کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یا جو ٹاپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہے, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, اگر جان کے اوپر بات آ جائے, جان پر, تو وہ کسی حد تک برداشت کر لیتے ہیں. مال کے اوپر بات آ جائے تو آسانی سے برداشت نہیں کرتے. یہ ایک بہت ہی ان کی سخت کمزوری ہے, سمجھیے آپ, کہ نوٹ کے اوپر بات نہ آئے, اس پہ جنگ کر لیں گے. جان کے اوپر آ گئی, تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے مسئلے کو حل کر لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد وائرس جو میری زندگی میں دیکھ رہا ہوں, یہ جان بھی لے رہا ہے اور مال کا بھی دھکا دے رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کانسپریسی تھیریز کے چانسز کم ہیں. یہ ایک ڈائریکٹ سمجھیے آپ ایسا چیلنج ہیومینٹی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے, میرا نظریہ ہے.
اٹ کین بی رانگ اگین رائٹ، لیکن آ کے کھڑا ہوا ہے جس میں پوری انسانیت جوجھ رہی ہے کسی طریقے سے یہ ٹرموائل کے باہر نکلنے کے لیے. مالی اعتبار سے بھی یہ بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے. پر ڈے خالی ہمارے ملک کا 40,000 کروڑ کا نقصان ہے. امریکہ کے پریسیڈنٹ نے پرسوں $2 ٹریلین کا اسٹیمولس پیکیج دیا، وہ بھی کم پڑ رہے ہیں. یورپ بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، جاپان خرچ کر رہا ہے، چائنا کا انڈسٹریل پروڈکشن اور انڈسٹریل ٹرن آؤٹ کم ہو گیا، کئی انڈسٹریز باہر جانا شروع ہو گئے. تو یہ پورا جو پروسیس ہے یہ سب کو مالی نقصان بھی دے رہا، جانی بھی نقصان دے رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کانسپریسی نہیں ہے، یہ رائٹ ایک چیلنج ہے ہیومینٹی کے لیے اللہ کی طرف سے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر فحش بڑھ جائے تو تم پر وبائیں نازل ہوگی، تو اسی کا ایک میں سمجھتا ہوں پہلو ہے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. شرف الدین صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. نیو سٹی ڈیولپرز اینڈ بلڈرز لے کر آئے ہیں ایک اور وینچر جے پی پرائم سٹی جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں 100 اسکوائر یارڈ پلاٹس صرف 4,49,999 روپے میں. گرام پنچایت اپروو، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، آبادی سے گھرا وینچر، تمام بنیادی سہولیتوں کے ساتھ. گیٹڈ کمیونٹی، سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، بی ٹی روڈز، ٹرانسپورٹ، پیٹرول پمپ، کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کے بیچ، شمشاباد ایئرپورٹ سے کچھ ہی دور، کوتھور ولیج پہ واقع. بکنگ کے لیے جلد ربط ادا کریں یا چلے آئیں نیو سٹی ڈیولپرز اینڈ بلڈرز، اپوزٹ او ایس پرائڈ فنکشن ہال، ہوٹل حیات، فرسٹ فلور، اورم کڈا، حیدرآباد.